اور یہ صاحب اب الیکشن کمیشن کا جو فیصلہ ہے اس میں ایک لائن بڑی اہم ہے، کئی وجوہات انہوں نے بتائی ہیں، لیکن انہوں نے ایک لائن میں یہ بھی بتایا ہے کہ جی پولیٹیکل پارٹیز کو لیول پلینگ فیلڈ پرووائڈ کرنا ہماری ذمہ داری ہے، وہ ضروری تھا، اس کے لیے فیصلہ کیا گیا۔ یہ لفظ کہاں سے آیا؟ یہ لفظ ہے مریم نواز کا، اور مریم نواز اس کو کم از کم 2000 دفعہ کہہ چکی ہے۔ الیکشن کمیشن لکھتا ہے اٹ از دا ڈیوٹی آف دا کمیشن ٹو میک آل سچ ایفرٹ as are required for arrangements and conduct of free, fair and transparent elections by providing level playing field to political parties۔ اب یہ مجمع، اب اس کے اوپر ہم بات کریں گے کہ یہ جو خاص طور پہ الیکشن کمیشن جو ہے وہ اسی کا لفظ بول رہی ہے۔ چلیے جی، ڈسکشن کا سلسلہ جاری ہے الیکشن کمیشن کے فیصلے کے حوالے سے، جس کے تحت صوبائی اسمبلیوں کے انتخابات ملتوی کر دیے گئے ہیں، پوسٹ پون کر دیے گئے ہیں 8 اکتوبر تک۔ اس پر ہم قانونی رائے بھی لے رہے تھے، اور یہ صاحب یہ بتائیے کہ جو وجوہات دی گئی ہیں، جو جواز پیش کیا گیا ہے الیکشن کمیشن کی جانب سے کہ فنڈز نہیں ہیں، امن و امان کی صورتحال خراب ہے، کیا گارنٹی ہے کہ اکتوبر تک یہ معاملات ٹھیک ہو جائیں گے؟ دیکھیں، بنیادی طور پر یہ سب کچھ ایک خوف کی پیداوار ہے، اور یہ خوف جو ہے، اس طرح کی صورتحال جو ہے، یہ آج سے تقریباً ٹھیک 52 سال پہلے 1971 میں پیدا ہوئی تھی، آج سے 22 سال 22 سال پہلے، 52 سال پہلے۔ اس وقت ایک پارٹی جو تھی الیکشن ہار چکی ہوئی تھی، اور وہ تھی ذوالفقار علی بھٹو کی پارٹی، اس کے پاس 81 سیٹیں تھیں، اور دوسری پارٹی جو تھی وہ الیکشن جیت چکی تھی، اس کے پاس 300 کے ایوان میں 160 سیٹیں تھیں۔ بالکل دسمبر میں جب الیکشن ختم ہوئے تو اس کے بعد بالکل ویسے ہی کمپین شروع کی گئی جیسی آج مریم نواز رانا ثناء اللہ جو ہے اس کی کمپین ہوتی ہے، کہ یہ شخص جو ہے یہ ایک فتنہ ہے، اور یہ شخص جو ہے یہ اس کے 6 پوائنٹ جو ہیں یہ پاکستان کو بھارت کے کنٹرول میں لے جانے والی صورتحال ہے، اور یہ کسی طور پر بھی پاکستان کے لیے ٹھیک نہیں۔ بالکل اس کی جس پارٹی نے 6 پوائنٹس کی بنیاد کے اوپر الیکشن جیتے تھے، اس کے اوپر نیگوسیشنیں شروع ہو گئی، تم 6 نہیں 3 کر لو، 3 نہیں 5 کر لو، 5 نہیں 4 کر لو، 4 نہیں 6 کر لو، اور اس کے اندر مہینے 2 اس کے لگے رہے۔ آپ اندازہ کریں کہ اس دوران انہوں نے اس بندے کی اس کو ایکسیپٹ نہ کرتے ہوئے اس ساری صورتحال کے اندر 25 مارچ کو اس کو سیاست سے آؤٹ کرنے کی کوشش کی۔ دھان منڈی میں اس کے گھر کے اوپر حملہ کیا گیا، اور اس کو ٹھڈے لاتے مارتے ہوئے اس کو پکڑ کے مغربی پاکستان جہاز میں بٹھا کے لے آیا گیا۔ اس کے بعد ہوا کیا؟ الیکشن کمیشن نہیں بدلا، ویسے ہی رہا۔ انہوں نے کہا کہ اس پہ پابندی لگا دی جائے، اس کی پارٹی پہ شیخ مجیب الرحمان کی، اور پابندی لگا دی گئی۔ اور اس پابندی لگانے کے بعد الیکشن کمیشن نے شیڈول اناؤنس کیا ضمنی انتخابات کو 160 سیٹوں کے اوپر، جیسے آج الیکشن کمیشن کر رہا ہے۔ صرف چند آوازیں تھیں، میں اس میں بتا رہا ہوں کہ پاکستان میں جو ویسٹ پاکستان کا اردو انٹیلیجنسیا تھا وہ ہاتھ میں تھا ذوالفقار علی بھٹو کے یا اسٹیبلشمنٹ۔ بالکل ایک ہوتی تھی انجمن جمہوریت پسند خواتین، اس انجمن جمہوریت پسند خواتین میں طاہرہ مظہر علی اور شمیم اختر خاتون تھیں ایک، اور 2-3 اور، انہوں نے لاہور میں جلوس نکالا کہ آپ ان کا مینڈیٹ ہے، ان کو دو۔ ایگزیکٹلی پاکستان کے اندر اسی لیے بولی جا رہی ہے کہ اس وقت وہ الیکشن جیت گیا تھا، آج الیکشن ہارنے کا خوف ہے۔ اگر ان کو آج معلوم ہو جائے کہ کل یہ پاکستان میں الیکشن جیت جائیں گے، یہ اگلے صرف 15 دن کے اندر الیکشن کروا دیں، اس وقت جیتے ہوئے کے ساتھ یہ کر رہے تھے۔ اور ہوا کیا کہ 81 والا جو ہے وہ آخر میں آ گیا۔ انہوں نے کہا بھائی اللہ کا مانو، ہم بہت کمزور لوگ ہیں، ہم 160 جو ہے نا ہم نہیں ٹھیک ہے۔ میں آج اس کی پڑھ رہا تھا، وہ جو ان کی ڈائریز ہیں وہ محترمہ کی شمیم علیم کی، بہت 1 دسمبر سے لے کے انہوں نے 27-28 مارچ تک کی ڈائری لکھی ہے کہ ملالہ کی ڈائری کیا ہوگی جب وہ ڈائری آنسو رلاتی، ایک صفحہ آنسو رلاتا، ایک صفحہ آنسو رلاتا۔ اور آپ اندازہ کریں کہ آج بالکل، اور مریم نواز، اور حیران کن بات بتاؤں کہ اس وقت رانا ثناء اللہ کی طرح اس لینگویج استعمال کرنے والا کوئی نہیں تھا جو یہ کہتا کہ میں مجیب کو لے کے جاؤں گا اور اس کو بلوچستان میں جا کے بٹھاؤں گا، جو یہ کہتا کہ میں اس کو ختم کر دوں گا، جو یہ کہتا کہ میں یہ فتنہ ہے۔ اس وقت کوئی ایک مریم نواز کی طرح کی گفتگو کرنے والی نہیں تھی۔ آپ اس ملک کے اندر ایک تماشا بنا دیا ہوا ہے۔ اور میں آپ کو بتاؤں کہ آج جب شعیب شاہین صاحب سے میں کہہ رہا تھا کہ پاکستان کے آئین کی کم از کم 20 صفحات شکیں جو ہیں اٹھا کے انہوں نے گٹر میں پھینک دی ہیں۔ پہلی شک یہ ہے کہ آئندہ سے
کوئی بھی پروونشل چیف منسٹر کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ خود اسمبلی ڈیزالو کر سکے، خود مختاری ختم ہو جاتی ہے۔ اور اس کا مطلب یہ ہے کہ آئندہ اگر خدا نہ خواستہ ایک اسمبلی کے اندر لوگ نہیں پورے، ٹھیک، تو وہ جنرل الیکشن جب دوبارہ کرائے گا تو کیا اس کے جنرل الیکشن نہیں ہوں گے؟ وہ اگلے 3 سال تک کیئر ٹیکر پرائم منسٹر کوئی چلے گا، کوئی بندہ جو ہے وہ کوئی اسمبلی جو ہے پروونشل جو ہے وہ اگر میجورٹی آف دا ہاؤس نہیں گورن کرتی، اتنے بندے پورے نہیں ہیں، اسمبلی ڈیزالو ہو جاتی ہے، تو کیا کرو گے؟ بالکل صحیح بات۔ اچھا اوریا صاحب، آپ کیا ہوتا دیکھ رہے ہیں؟ اب سپریم کورٹ خود اس پر نوٹس لے گا یا پی ٹی آئی اس کو پرسو کرے گی؟ ہوگا کیا لیگل ڈسکورس کیا ہوگا؟ میں تو سمجھتا ہوں کہ اس تک سپریم کورٹ کو فل بینچ جو ہے نا فل کورٹ لے لینا چاہیے۔ الیکشن کمیشن تو کھل کے سامنے آ گیا، یہ چاروں ممبران اور الیکشن کمیشن کا چیئرمین، اس نے کنٹیمپٹ آف کورٹ نہیں کی، اس نے پاکستان کے آئین کو جو، کیونکہ ظاہر بات ہے کہ آپ کا مینڈیٹ ہی یہ نہیں ہے، آپ یہ نہیں ہو سکتا کہ میں جب چاہوں گا الیکشن کرواؤں گا، میری جب مرضی ہوگی الیکشن کرواؤں گا۔ آج اگر فار ایگزامپل میں مثال دیتا ہوں آپ کو کہ اگر یہ سینسس جو ہو رہی ہے، یہ سینسس 2023 میں ختم ہونی ہے، تو کیا 2024 میں ختم ہے، تو کیا 2024 میں ہوگا؟ اور پھر سینسس کے ریزلٹس کم از کم کمپائل ہوتے 6-7 مہینے لگ جاتے ہیں۔ ہزار دفعہ کہا ہے کہ سینسس بھی رک جاتی ہوتی ہے، ووٹر لسٹ بھی فریز ہو جاتی ہے جب الیکشن اناؤنس ہو جاتے ہیں، تو یہ ایک کنفیوژن پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ رانا ثناء اللہ صاحب نے کل اتنے جھوٹ بولے ہیں، کہا کہ الیکشن کا آئین کہتا ہے کہ ایک دن میں الیکشن ہو جائے۔ بھائی 73 کا آئین تھا نا، تو 77 کے الیکشن تمہارے باپ نے کرائے تھے 2 دنوں میں، 4 دن کے بعد صوبائی اسمبلی کے الیکشن ہوئے تھے۔ مگر اوریا صاحب، ہاں سپریم کورٹ نے فیصلہ تو کر دیا ہے، آپ 10 جج کا بینچ کیوں چاہتے ہیں؟ یہ کدھر لکھا ہوا ہے کہ اگر آپ خوش نہیں ہیں یہ بھی کھل کے آ جائیں؟ غالب صاحب میں یہ کہہ رہا ہوں، دیکھیں میرے مسئلہ ہے کہ اس وقت قاسم سوری سے زیادہ خوفناک صورتحال ہے پاکستان میں۔ رات کو بینچ کھل جانا چاہیے تھا، رات کو کورٹ کھل جانی چاہیے تھی۔ بات ہو رہی ہے الیکشن کمیشن کے فیصلے پر، جس کو قانونی ماہرین جو ہیں وہ کنٹیمپٹ اور آئین شکنی قرار دے رہے ہیں۔ اچھا اوریا صاحب، اس معاملے پر الیکشن کمشنر کے بعد جو سب سے زیادہ تنقید کی زد پر ہے وہ ہے نون لیگ، تو نون لیگ کی سیاست کو کیا ایک اور دھچکا لگا ہے؟ جو کہ جمہوریت کے علمبردار بنتے تھے، ووٹ کو عزت دو کا ان کا بیانیہ تھا، آج وہی الیکشن سے بھاگ گئے۔ دیکھیں ساری پارٹیاں، پہلی بات یہ ہے کہ جتنی بھی پروونشل اٹانومی کی علمبردار پارٹیاں ہیں، مثلا نیشنل عوامی پارٹی ہے جس میں اسفندیار ولی اور بڑی شیر لوگ ہیں، مثلا اطالہ مینگل کے بیٹے اختر مینگل کی پارٹی ہے، بزنجو کی پارٹی ہے، اور لوگوں کی پارٹی ہے جو کہتے ہیں کہ ہم جو ہے چاہتے ہیں کہ صوبائی خود مختاری ہو، تو ان کے تو سب سے پہلے دھچکا ہے کہ بھائی تمہاری کوئی حیثیت نہیں، جب فیڈرل گورنمنٹ چاہے گی تب ہم الیکشن ہوں گے۔ دوسری چیز جو ہے جو انہوں نے ایک چلاکی کھیلی، چلاکی اپنے سے کھیلنے کی کوشش کیا اور عوام کو بیوقوف سمجھتے ہیں۔ 8 اکتوبر انہوں نے ڈیٹ دی ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ عمر طیاب بندیال جو ہیں یہ 16 ستمبر کو ریٹائر ہو رہے ہیں، اور عارف علوی صاحب جو ہیں یہ 9 ستمبر کو ریٹائر ہو رہے ہیں۔ اچھا، اب پہلی بات تو یہ ہے کہ 9 ستمبر کو ان کو بالکل، میں بتاؤں سڈنلی عجیب ڈسکس، 9 ستمبر کو عارف علوی جب ریٹائر ہوں گے، آپ مجھے یہ بتائیے کہ الیکٹرل کالج ہی کمپلیٹ نہیں ہوگا۔ پریزیڈنٹ کا الیکٹرل کالج جو ہے یہ ہوتا ہے تمام اسمبلیاں مل کے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ مولانا فضل الرحمان کو کہا جاتا تھا کہ اگر وہ پروونشل اسمبلی توڑ دیں، لیکن جو مولانا فضل الرحمان تو مشرف کے خاص آدمی بنے ہوئے تھے، تو مشرف نہیں جیت سکے گا، لیکن مولانا فضل الرحمان نے مشرف کو خاص طور پہ لیوریج دیا، اور پتہ نہیں کیا انہوں نے مراد لی ہوں گی، یقیناً میں تو ان کو جانتا ہوں کس ان کے مراد دینے کی آتی ہیں وہ صاحب جو ہیں، تو انہوں نے وہ اسمبلی نہیں توڑی، اب مشرف جو تھا وہ جیت گیا۔